پڑھنے والا گروپ، ممبر پہ آنے والا گروپ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک ممبر کا وہ حصہ ہے، یعنی وہ لوگ ہیں کہ جو اتنا ثواب بیان کرتے ہیں، اتنا ثواب بیان کرتے ہیں اور اتنا جرأت مند بناتے ہیں کہ مجلس سے اٹھنے کے بعد انسان یہ سوچتا ہے کہ اب کچھ بھی کرو بخشے تو گئے۔ یہ ہوتا ہے۔ دیکھیں غلط دونوں چیزیں ہیں۔ ایک ممبر پہ آیا، اس نے اتنا ڈرایا، سانپ، بچھو، وحشت قاب، ایسا لگتا ہے مجلس میں بیٹھنے والے کو تو بچنے والا نہیں ہے۔ اجا تو بچنے والا نہیں ہے تو جو کر رہا ہے وہ کرتا رہے، اس لیے کہ ویسے بھی جہنم میں جانا ہے اور ایسے بھی جہنم میں جانا ہے۔ اور اتفاق سے کوئی مریض آ جائے بیچارہ دل کا، تو ہو سکتا ہے اسے تو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے بیچارے کو گھر جا کے، کہ اتنا عذاب نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں سورہ کہف کو پڑھو۔ کیا کہا اس میں؟ ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے یہ نبی دونوں چیزیں انجام دے۔ یعنی کیا مطلب؟ ڈرائے بھی، بشارت بھی دے، ایک چیز نہیں۔ اسی لیے ہمارے نبی کے دو لقب ہیں، ایک ہے بشیر اور ایک ہے نذیر۔ نذیر کہتے ہیں ڈرانے والا عذاب خدا سے، بشیر کہتے ہیں جنت کی بشارت دینے والا۔ جب دونوں چیزیں ساتھ ہوں گی تو انسان کی ہدایت ہوگی۔ ممبر پہ آنے والا گروپ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک آتا ہے تو وہ اتنا عذاب کہ بیچارہ مومن کہتا ہے یار میں آج مجلس میں آ کے پھنس گیا لگے۔ ہاں واقعاً ہوتا، جہنم میں جاؤ گے، یہ اسفل السافلین میں جاؤ گے، ایسے جاؤ گے ویسے جاؤ گے، یہ سانپ یوں کاٹیں گے، یہ گلے میں یوں ہوگا، یہ وحشت قبر ہو۔ اچھا ادھر دیکھیں اگر روایات سے بیان کریں تو چلے کوئی مسئلہ بھی ہے، خود ہی خود ڈرائے جا رہے ہیں۔ وہ جو بشارت دینے والا ہے، ماتم کر لو، مجلس کر لو، پورے سال کچھ بھی کرو، پھر تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیں مسئلہ دیکھیں کتنا بگڑ رہا ہے۔ ایک نے اتنا جرأت مند بنایا کہ وہ کہتا ہے اب کچھ بھی کرو یہ کافی ہے۔ ایک نے اتنا ڈرایا، وہ یہ کہتا ہے جب مجھے بخشا جانا ہی نہیں ہے تو بھائی میں نے ایک کام کیوں کروں، میں تو ویسے بھی جہنم میں جاؤں گا اور ایسے بھی جہنم میں جاؤں گا۔ بس عزیزو اسی لیے کائنات کے عظیم مولا کا کلام پڑھیے ایسے حالات میں، اور وہ ہے نہج البلاغہ۔ اس میں کیا ہے؟ الفقیہ کل الفقیہ من لم یقنط الناس من رحمت اللہ ولم یؤیسہم من روح اللہ ولم یؤمنہم من مکر اللہ۔ بہترین عالم، فقیہ اور دانا انسان اس کو کہا جاتا ہے کہ جو لوگوں کو نہ رحمت خدا سے مایوس کرے اور نہ عذاب خدا اس کے دل سے بالکل نکال دے۔ کیا مسئلہ؟ یعنی مولا فرماتے ہیں عالم دین فقیہ کی علامت یہ ہے کہ جب وہ کچھ بیان کرے تو اس طرح عذاب بیان نہ کرے کہ انسان کے ذہن سے اس کی رحمت کا تصور ہی ختم ہو جائے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جلاد ہے، کوئی بادشاہ ایسا ہے کہ جی انہیں ہمارے پہ ہر وقت غصے رہتا ہے۔ نہیں، اسی لیے میں نے بعض روایات میں پڑھا اگر اس کی رحمت پہلے نہ ہوتی اور غضب پہلے ہوتا تو یہ دنیا پیدا ہی نہ ہوتی۔ بہرحال قیمتی بات تھی جو میں نے پہنچا دی، اب اس پہ غور کرتے رہیے گا آپ۔ اگر اس کی رحمت نہ ہوتی، اسی لیے یا من سبقت رحمتہ غضبا، اے وہ ذات کہ جس کا غضب پیچھے رہ جاتا ہے اور اس کی رحمت آگے بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور اس کا غضب بعد میں ہے، اس کی رحمت پہلے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ مجلسوں سے کبھی کبھی مجلسوں میں آنے کے بعد بھی دور ہو سکتا ہے آدمی، چونکہ بعض کا یہ ہو گیا ہمیں تو کوئی فضیلت کی بات بتانی ہی نہیں ہے، ہمیں بھائی انہیں ڈرانا ہے کسی بھی طرح۔ تو اگر کوئی آپ کے ڈرانے سے مر گیا تو اس کے خون کا الزام آپ کے اوپر آ جائے گا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ نہیں، مولا نے فرمایا الفقیہ کل الفقیہ،
بہترین عالم دین وہ ہے کہ جب وہ بیان کرے لم یقنط الناس من رحمت اللہ، نہ تو رحمت الہی سے مایوس کرے، وَلَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِن مَكْرِ اللَّهِ، اور ایسا بھی بیان نہ کرے کہ مجمع یہ سوچے کہ نہیں اس کے عذاب کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، نہیں، بیلنس۔ سورہ کہف کیا کہتا ہے؟ نبی اس لیے آئے تاکہ آپ کو ڈرائیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ بشارت دے کے، یعنی آپ بشارت دیں اور آپ انہیں ڈرائیں۔ اچھا، سب سے پہلے بشیر کا لفظ ہے، ڈرانے کا لفظ بعد میں ہے، بشیر کا لفظ انہیں نماز پڑھیے یہ ملے گا، روزہ رکھیے یہ ملے گا، مجلس میں آئیے یہ ملے گا، ماتم کریے یہ ملے گا۔ بعض لوگ تو آنے لگے ممبر پہ، مجلس کا کوئی فائدہ نہیں، ماتم کا کوئی فائدہ نہیں، یہ نہیں، ہر چیز کا فائدہ ہے۔ تم خدا کے نمائندے ہو، خدا نہیں ہو، اجر دینے والا وہ پروردگار ہے۔ تو مجلس اور ماتم ہی کیوں مخصوص ہے؟ اگر مکاری کے ساتھ نماز ہو تو نماز بھی نہیں ہے، غداری کے ساتھ سجدہ ہو تو سجدہ بھی نہیں ہے، غصبی مال سے حج ہو تو حج بھی نہیں ہے، تو مجلس ہی تھوڑا ہی ہے۔ یعنی اگر آپ کے اندر نمازیں پڑھنے کے بعد سدھار نہ آئے تو نماز نہیں ہے، مجلس کے بعد چینج نہ آئے تو مجلس نہیں ہے۔ تو یہ تو ہر چیز کے بارے میں آپ کہیے ایک ہی چیز مخصوص، پورا دین اسلام اس کی کے اندر ہے۔ اگر آپ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، نماز آپ کو بری چیزوں سے روکتی ہے۔ ہم نے دیکھا جتنا بڑا نمازی اتنا ہی بڑا پاجی، بڑا نمازی مگر دھوکے باز، بڑا سجدہ گزار مگر مکار، تو پھر یہ نماز قبول ہے؟ تو جو مسئلہ نماز کا ہے وہی مسئلہ مجلس کا ہے۔ اگر مجلس میں آنے کے بعد بھی غدار ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس کی مجلس قبول، یا مجلس نے اسے کوئی قبول کا لفظ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس نے مجلس سے کچھ لیا نہیں ہے، اللہ تو دینے کو تیار تھا مگر اس نے کچھ لیا نہیں ہے۔ تو پہلی چیز ہے بشیر اور نذیر۔ اسی لیے حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے لاڈلے، اگر تیرے پاس جنوں، غور سے سنیے گا ایک ایک آدمی، اگر تیرے پاس جنوں انس کے برابر اعمال ہو جائیں، یعنی تیری نیکیاں اتنی زیادہ ہو جائیں، اعمال تیرے بہت زیادہ ہو جائیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مجلس، ماتم، یہ وہ سب تو نے نیک کام کر لیے، تو بھی اپنے کو عذاب خدا سے محفوظ نہ سمجھنا۔ اب پھر دوسرا جملہ، اور اگر تیرے گناہ ثقلین کے برابر ہو جائیں تو بھی اپنے کو رحمت خدا سے مایوس نہ کرنا۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ اعمال کرنے کے بعد غرور نہ کرنا، گناہ کرنے کے بعد مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ کوئی غفار ہے